مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان لے گیا جسم سے جانو دل کھینچ کر، ہاں مگر روح کو تازگی دے گیا۔ یہ تھے جناب حضرت مولانا احمد صاحب دامت ظلہ، جو بہت بہترین لب و لہجے کے ساتھ ہم کو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرا رہے تھے۔ بہت اچھا لگ رہا تھا، دل یوں چاہتا تھا مولانا یوں ہی گنگناتے رہیں اور ہم صبح تک حضرت مولانا کی زبانی کلام سنتے رہیں۔ لیکن دوستو وقت کا تقاضا کچھ اور ہے، آئیے اب تک تلاوت کلام اللہ، حمد پاک، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ حمد پاک اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تعلق ہے وہ بے نظیر و لاجواب ہے۔ کیونکہ جہاں نعت کی حیثیت ایک گلزار کی ہے تو وہیں تقریر کی حیثیت مرغزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ، نعت اگر چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہیں تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم۔ لہذا اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آپ کو بیان و خطابت کے ماحول میں لے چلتے ہیں۔ تو لیجئے ایک ایسے خطیب کے در جاتے ہیں، ایسے خطیب کے حضور جانا چاہتے ہیں کہ جن کا بیان محققانہ، دلائل والیحانہ، کلام فقیحانہ اور طرز دلربانہ ہوا کرتا ہے، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد صابر صاحب شیخ الحدیث نائب محتمم جامعہ عربیہ احمد العلوم خانپور ہیں۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ حضور والا سے درخواست گزار ہوں کہ آپ منبر نور پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ مائک پر ہیں حضرت مولانا و مفتی محمد صابر صاحب شیخ الحدیث و نائب محتمم جامعہ عربیہ احمد العلوم خانپور۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ابھی ہم سب نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور یہی ادارے میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اور نہ صرف یہ کہ عشاء کی اللہ کا شکر ہے ہم سب صاحب ایمان ہیں، اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، چنانچہ 5 وقتہ نماز ہی ہم کسی نہ کسی امام کی اقتداء میں ادا کرتے ہیں۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور ہم سب کے سب ان کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں۔
چنانچہ روزمرہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب جیسے ہی نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں، پھر قرات کرتے ہیں اور اگلا نظام شروع ہوتا ہے۔ کچھ ہی وقفے کے بعد امام صاحب رکوع کی ترتیب بناتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع جاتے ہیں، پھر 3 تسبیحات ادا کرنے کے بعد وہ کھڑے ہونے کی ترتیب مرتب کرتے ہیں، چنانچہ اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کے سب ان کے پیچھے چلتے ہیں، یہی نظام ہے اور یہی ترتیب ہے۔ احادیث کی ترتیب سے بھی یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قام فقوموا، کہ امام صاحب جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، امام صاحب رکوع میں جائیں تم بھی رکوع میں جاؤ، امام صاحب بیٹھیں تو تم بھی بیٹھو۔ الغرض یہ کہ ایک امام کی اتباع اور اقتداء نماز میں ہوتی ہے۔ اگر کسی ساتھی کے دل میں یہ بات اٹھے کہ یار یہ امام صاحب تو ہماری عمروں کا آدمی ہے، یہ کوئی بڑی عمر کا آدمی ہے، سوچنے لگے کہ یہ امام صاحب تو ہمارے بیٹے کی عمروں سے بھی کم ہے، چنانچہ ہم اس کے بڑے ہیں، سدا ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، آج دل میں آ رہا ہے آج اس سے آگے چلیں گے، یہ ہماری اتباع کرے گا۔ چنانچہ امام سے پہلے کھڑے ہو گئے، امام سے پہلے سجدے میں چلے گئے، یہ امام سے پہلے آپ بیٹھ گئے، اور دل میں یہ بات ہے تو یاد رکھو دوستو، اگر کسی کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ ان جذبات پہ عمل بھی کر لیتا ہے، یاد رکھو فقہ کی روشنی میں اس کی نماز معتبر نہیں بلکہ اس کی نماز خراب ہو جائے گی۔ جی ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی کے دل میں جذبات پیدا ہوں کہ بجائے اس کے امام کے پیچھے پیچھے چلوں اور زیادہ تاخیر سے چلنا ہوگا، کیا مطلب؟ امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے اور پھر رکوع سے کھڑے ہو کر جیسے ہی وہ سمیع اللہ کہیں گے تب میں رکوع میں جانے کی ترتیب بناؤں گا، یہ وہ سجدے میں ہوں گے تب میں وہاں جاؤں گا۔ دوستو اگر کوئی ایسا کرے تو یاد رکھو اس کی نماز خراب ہو جائے گی، فاسد و باطل ہو جائے گی، فقہ کا مسئلہ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح میری آپ کی 5 وقتہ نماز کا کوئی امام ہے، بالکل اسی طرح میری آپ کی زندگی کا بھی کوئی امام ہے، اور وہ امام ہے سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے نماز میں امام کی اگر اتباع نہ کی جائے نماز فاسد و خراب ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح اگر اپنی پوری زندگی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء نہ کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہ چلا جائے تو دوستو زندگی خراب ہو جاتی ہے اور بدمزہ ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ زندگی نہیں دوستو، وہ تو ٹینشن کا گھر بن جاتا ہے۔ اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، اے لوگو تمہارے اوپر میرے طریقے کی اتباع ضروری ہے، میرے راستوں کو فالو کرو، میرے طریقے کے اوپر چلو، ان کے اختیار کرو، ان کی اتباع اقتداء کرو، تمہیں کامیابی ملے گی، عزت اور رفعت ملے گی۔ میرے بھائیو آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تو مدرسے والوں کا کام ہے، یہی کہ ان طریقوں کو فالو کرنا یہ تو دعوت و تبلیغ کے لوگوں کا کام ہے، یہ ان راہوں پر مکمل چلنا یہ تو خانقاہ والے کر سکتے ہیں، ہمارے بس کا کہاں، یہ تو خاص لوگوں کا کام ہے۔ ہم جیسے آدمیوں کو کہاں مولوی صاحب یہ بات بتانے چلے ہیں آپ کہ محبوب کی اتباع کرو، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہمیں تو کوئی موٹی موٹی بات کہو، موٹی موٹی بات سمجھاؤ۔ دوستو یاد رکھو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع کرنے والا، محبوب کے نقشوں پہ چلنے والا آج تک کبھی کوئی شخص ناکام نہیں ہوا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کے چلنے والا آج تک کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ بات سمجھنے کی ہے، محبوب کے نقشوں پہ چلنے والا آج تک کبھی ناکام اور فسڈی نہیں ہوا، اور محبوب کے راستوں سے الگ ہٹ کر چلنے والا آج تک کبھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو محبوب کے راستوں پہ ڈھالیں، محبوب کے طریقوں پہ ڈھالیں اور محبوب کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کریں۔ دوستو محبوب کی زندگی ہے کیا اور محبوب کے پیچھے چل کر ملے گا کیا، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ محبوب کی زندگی مشکل ہے کہ آسان؟ محبوب کی زندگی اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چل کر ملتا ہے کیا دوستو، اور کتنا آدمی مقبول و محبوب بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من احب سنتی فقد احبنی، جو شخص میرے راستے سے پیار کرتا ہے، میرے طریقے سے پیار کرتا ہے، فقد احبنی، گویا وہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی، محبتوں سے کیا ملے گا؟ فرمایا ومن احبنی، جو شخص میری محبت کرے گا اور میری محبت میں آگے بڑھے گا، کان معی فی الجنہ، وہ بندہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔
اللہ اکبر کبیرہ. دوستو کتنا بلند مقام ہے. محبوب کی اتباع کے ساتھ ساتھ محبوب کے ساتھ جنت میں رہنا مل رہا ہے. یہ کتنا بلند مقام ہے دوستو. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کیا دوستو. محبوب علیہ السلام کی سنت تو ایسی کہ جو بندہ اختیار کرتا ہے سکون میں اس کی زندگی آ جاتی ہے, اس کی روزی میں سکون اور راحت آ جاتا ہے, اس کی زندگی میں عافیت اتر جاتی ہے. کسی نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ سنت کا پرتیک تھی. کیا مطلب؟ جب طوفان بھٹک رہا تھا اور چاروں طرف سے پانی ابل رہا تھا اور انسانیت کے لیے جینا مشکل تھا, ایسے وقت میں فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی وہ تھی کہ جو اس کشتی میں سوار ہوا, فرمایا وہ نجا, وہ تو نجات پا گیا. ومن تخلی عنہ غریقا, اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی سے الگ رہا وہ ڈوب گیا, تباہ و برباد ہو گیا. دوستو یہ سنت کا مقام. بندہ اگر سنتوں پہ چلے گا یاد رکھو اس کی زندگی میں نور و نکھت پیدا ہوگا. سنتوں کا مقام کیا ہے؟ جیسے کوئی لڑکی نا دلہن بنائی جاتی ہے, جی دلہن بنائی جاتی ہے تو اس کے کانوں میں کچھ پہنایا جاتا ہے, اس کے ہاتھوں میں کچھ زنجیر وغیرہ ڈالی جاتی ہیں, اور اس کے گلے میں کوئی ہار اور لوکٹ ڈالا جاتا ہے, اس کے پیروں میں کوئی پازیب ڈالی جاتی ہے. الغرض یہ اس کے جس عضو میں جو سنت جو زیور پہنایا جاتا ہے وہ اس پہ فخر کرتی ہے, ریجھتی ہے, اتراتی ہے اور اسے دکھاتی بھی ہے. چنانچہ دیکھا گیا ہے اگر کوئی عورت اپنے ہاتھوں پیروں میں زیورات نہ رکھے تو کئی مرتبہ اسے ڈھانپ کے بیٹھتی ہے, چھپاتی ہے, اپنے کانوں کو چھپاتی ہے. لیکن اگر اس کے کانوں میں کچھ پڑا ہو تو اسے ظاہر کرتی ہے, دنیا کے سامنے لاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے ان تمام اعضاء میں سونا چاندی پڑا ہوا ہے, میرے شوہر دیکھ کر مجھے فخر کریں گے اور ان کی نظروں میں میرا مقام بڑھ جائے گا, میری ویلیو بڑھ جائے گی. بالکل یہی حال اگر کوئی بندہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرتا ہے تو یاد رکھو بندہ کل قیامت کے دن اللہ پاک کی نظروں میں دوستو محبوب ہو جائے گا, اللہ کی نظروں میں محبوب ہو جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی ہاتھوں میں ہاتھوں کی سنت ہے, سر میں سر کی سنت ہے, پیر میں پیر کی سنت ہے. سر کی سنت ہے کیا کہ آدمی کسی محفل مجلس کا حصہ بنے, نمازوں کا حصہ بنے, اس کے سر کے اوپر کوئی کپڑا ہو, کوئی ٹوپی ہو. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور دوستو اس سنت کے بڑے بڑے فائدے. جی کی سنت یہ کہ اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دے, تکلیف نہ پہنچائے, کسی کی چغلی نہ کرے اور کسی کے سامنے کٹی کٹی اور جلی جلی بات نہ کرے. آج تو لوگوں کو شیوا بننا ہے, جہاں دو آدمی بیٹھے ایسی آدمی بات کرے گا دو آدمی کو دل ٹوٹ جائے, جی آپس میں جھگڑے ہو جائیں, فساد بن جائے, ایک دوسرے کی دراڑ کھڑی ہو جائے اور ان کے اندر ایک فساد کی دیوار قائم ہو جائے. دوستو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہ آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا کے خوش نہیں تھے بلکہ راحت پہنچا کے خوش تھے. یہ محبوب کی سنت ہے. کانوں کی سنت یہ کہ اپنے کانوں سے چغلی نہ سنیں, غیبت نہ سنیں, جی اور کسی کی برائی نہ سنیں. یہ کانوں کی سنت ہے. منہ کی اسی طرح آدمی کے ناک کی سنت یہ کہ غلط مقامات کی ہوائیں لینے سے بچے. جی بھرا بازار ہے, عورتیں جا رہی ہیں, اب آدمی سونگ رہا ہے, سونگ کر دیکھتا ہے. دوستو یہ بھی آدمی کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے اور دھیرے دھیرے اسی ذریعے آدمی کا دل کسی پر الجھتا ہے اور اپنی زندگی کا سکون دے بیٹھتا ہے اور ساری عمر کے لیے پھر روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے. میرے بھائیو اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کیا رکھا ہے؟ فرمایا جو محبوب کی اتباع کرے گا اکرمہ اللہ باربع خصال, اللہ پاک اس کو 4 طرح کا مقام عطا فرمائیں گے. کیا ہے وہ مقامات؟ المحبت فی قلوب البررہ. نمبر 1, اگر کوئی نبی کا طریقہ اختیار کرے گا پہلے نمبر پر یہ کہ نیک لوگوں کے دلوں میں قدرتی طور پر اس کی محبت پیدا ہو جائے گی. والحیبت فی قلوب الفجرہ. آج لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کوئی ایسا نسخہ بتاؤ, کوئی ایسی دعا بتاؤ, یہ کوئی ایسا تعویذ گنڈے کا سسٹم بناؤ کہ میں جہاں کوٹ کچہری جاؤں, جہاں محلہ بستی جاؤں, جہاں اور کسی گلی نکڑ پہ کھڑا ہوں, لوگ میرا احترام کریں, لوگ میرا مقام پہچانیں, میرا مرتبہ جانیں. جی کیوں؟ کہ آدمی کے اندر ایک چاہت بیدار ہوتی ہے. فرمایا جو محبوب کی سنتوں کو اختیار کرے گا والحیبت فی قلوب الفجرہ, اللہ پاک قدرتی طور پر اسے ایک رعب عطا فرمائیں گے. تیسرے نمبر کی چیز جو محبوب کی غلامی میں آئے گا اور محبوب کے راستوں کو فالو کرے گا, فرمایا وسعت فی الرزق, جس کے لیے آج جہان بھر مارا پھرتا ہے. روزی میں برکت نہیں, روٹی میں برکت نہیں, کمائی میں برکت نہیں. جتنا کچھ کماتے ہیں نہ جانے جاتا کہاں ہے. کما کے ہار گئے. پورے مہینہ اتنا کمایا کہ کھاتے وقت بھی کھانے کی لذت کا معلوم نہ ہو سکا. اسی وقت فون پہ الجھے رہے اور اپنے کسٹمر کو دیکھتے رہے, گائیڈ کرتے رہے اور یہ بھی نہ پتہ لگا کہ بیوی نے کھانا کیسا بنایا تھا.
ایسی غفلت اور ایسی دنیا چھائی ہوئی، اور باوجود اس کے کا پھر کنگال کے کنگال اور پھر زیرو کے زیرو۔ فرمایا جو بندہ محبوب کی اتباع کرے گا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشوں پہ چلے گا، وَالسَّعَةُ فِي الرِّزْقِ، اللہ پاک اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ الغرض یہ کہ سر سے لے کر پیر تک محبوب کی اتباع کرے اور محبوب کے پیچھے چلے۔ دوستو اساس الخیر متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ و فعلہ، آدمی کا ہر عمل میں محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا یہ کامیاب زندگی ہے۔ کیا ہے محبوب کی سنتیں، جس کو آج ہم یہ سمجھتے کہ بہت مشکل کام ہے، بہت بھاری کام ہے؟ نہیں نہیں دوستو، ڈیلی ویج جو روز مرہ کی زندگی ہے، روز مرہ کا ہمارا جو اسٹائل، کھانا پینا سسٹم، یہی کچھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم کرنا نہیں چاہتے۔ اگر ارادے کرے اور ترتیب بنائے دوستو کام بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں، صرف نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی نیت کرے گا اور کام بنتا چلا جائے گا۔ کیا مطلب؟ محبوب کی سنت کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ مثلا میں اور آپ کپڑے پہنتے ہیں، ڈیلی پہنتے ہیں جی، رات کو سوتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں۔ جب صبح کو اٹھتے ہیں تو کپڑے کی ترتیب بناتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کپڑا پہنتے تھے، ہم میں سے ہر شخص عمل کر سکتا ہے۔ جب صبح اٹھے سو کے تو بسم اللہ کہہ کے اپنے کپڑوں کو پہننا شروع کرے، اور دائیں آستین اپنے دائیں ہاتھ میں اور بائیں آستین اپنے بائیں ہاتھ میں۔ اب جب تک میرے بدن پر یہ کپڑا رہے گا جی، بعض مرتبہ پہنا ہوا کپڑا 3 دن چلتا ہے، بعض مرتبہ آدمی شام تک پہنتا ہے، اور بعض لوگ تو سردی کا زمانہ آ گیا ہے، کالے کپڑے پہنیں گے، ان میں میل تو چونکہ دکھتا نہیں ہے، لہذا 1 ہفتے کی نیت کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا ہو کیا رہا ہے، دل بھی میلا اور کپڑے بھی میلے، پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے۔ میرے بھائیو، تو جو بندہ کپڑا پہننا ہے اس نیت کے ساتھ پہنے، اب جب تک یہ کپڑا میرے بدن پر رہے گا وہاں تک مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ثواب ملتا رہے گا۔ کتنا آسان ہے۔ کوئی آدمی پجامہ لنگی پتلون پہنتا ہے جی، اسے چاہیے کہ نیت کرے میرے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دانے پیر میں پہنتے تھے اور پھر الٹے پیر میں، اب جب تک یہ پہنا ہوا پجامہ میرے بدن پر رہے گا وہاں تک مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوستو آسان ہے کہ نہیں ہے؟ کریں گے اس کو؟ کتنے لوگ ہیں جو کریں گے اس پر عمل؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محبوب کی سنت اتنی آسان ہے جی، آدمی کھانا کھائے ہاتھ دھل کے کھائے۔ ابھی وائرس کا زمانہ گزرا ہے 2-3 سال پہلے، وائرس کے زمانے میں آدمی بار بار ہاتھ دھل رہا ہے، بار بار ہاتھ دھل رہا ہے، وائرس اندر نہ چلا جائے، کورونا منہ میں نہ چلا جائے، منہ کے راستے پھیپھڑوں میں نہ گھل جائے، ایسا نہ ہو میری زندگی کا اختتام ہو جائے، اس ڈر کے مارے بار بار ہاتھ دھل رہا ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھاؤ اپنے ہاتھوں کو دھلو، اور ہاتھ دھلنے کے بعد پھر واپس کسی تولیے کا سہارا نہ لیں، اسے صاف نہ کریں۔ کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ دینی جلسوں میں جانا پڑتا ہے جی، اور کئی جگہ کھانا کھانا پڑتا ہے، تو جیسے ہاتھ دھلتے ہیں آدمی تولیے بھی لے کے آتا ہے۔ میرے بھائیو، اس سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے محبوب کی زندگی کو سیکھا نہیں ہے، محبوب کی زندگی پر عمل نہیں کیا ہے۔ اگر کرتے تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، بھاگ کے تولیہ لے کر نہ آتے۔ میرے بھائیو، جب بندہ کھانا کھاتا ہے ہاتھ دھلتا ہے، اب تولیہ تو نہ جانے کیسی کب کا استعمال شدہ ہوتا ہے۔ کئی گھروں میں تو تولیہ 1-2 مہینے کے بعد دھلا جاتا ہے، اور اس میں سے ایسی آتی ہے جیسے مرے ہوئے کتے میں سے، دھونے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو ظاہر بات ہے اگر ایسے تولیے سے ہاتھ صاف کیے گئے کھانے سے پہلے تو کتنی گندگی، کتنی بیکٹیریا ہاتھوں میں الجھیں گے، اور پھر وہ ہاتھوں کے راستے منہ جائیں گے، کتنا نقصان ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں چاہیے ہم کھانے سے پہلے ہاتھ دھلیں۔ تقریباً امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہ اسی کے ہم پلہ لوگوں میں سے کسی نے کہا اگر کوئی بندہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ دھلنے کی سنت کا اہتمام کرے گا، اگر پہاڑ جتنا اس پر قرض بھی ہوگا، اللہ پاک اس سنت کی برکت سے وہ پہاڑ جتنا قرض بھی اس کا ادا فرما دیں گے، اس کا راستہ نکال دیں گے۔ تو دیکھو سنت پر عمل اور اپنا فائدہ۔ اسی طرح محبوب نے فرمایا اذا دخل الخلا، جب تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلا میں جائے فلیقل، اسے چاہیے کہ وہاں جانے کی دعا پڑھے۔ اس دعا کا فائدہ کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا کہ کئی مرتبہ آدمی دعا نہیں پڑھتا، بیت الخلا جاتا ہے۔ بیت الخلا ہے کیا؟ بیت الخلا ایسا مقام ہے کہ ان هذه الحشوش محتضرۃ، ان مقامات پر گندگیاں، کیڑے مکوڑے، جنات، بھوت وہ ایسے مقامات پر رہتے ہیں۔ نتیجہ آدمی رات کے 12-1 بجے گیا
اور مستورات خاص کر جب گئی اس کے فتنے کے شکار ہوتی ہیں، پھر کہتے ہیں نیند ڈھنگ سے نہیں آئی، کروٹ بدلتی رہتی، بدن بوجھل اور بھاری ہو رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوا کھا کھا کے تھک گئے مگر راستہ مل نہیں رہا۔ دوستو وہ شیاطین وہ اسے اچک لیتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا اگر کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کے جائے گا، دعا پڑھ کے جائے گا، ستر ما بین اعین الجن والانس، فرمایا انسان اور شیطان کی آنکھوں کے درمیان اللہ پاک اس بسم اللہ کی برکت سے پردہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کی وجہ سے شیاطین بندے کو چھیڑ نہیں پاتے اور اسے تنگ نہیں کر پاتے، بندہ عافیت سے رہتا ہے۔ تو کتنا بڑا فائدہ، چاہے جید الخلا میں جاؤ تو الٹا پیر داخل کرو اور یہ دعا پڑھ کے جاؤ، اور جب نکلنے کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر بڑی بڑی دعائیں یاد نہیں کوئی بات نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب کو یاد ہے، جانے سے پہلے پڑھ لے، جب نکل کے آئے الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کا شکر ادا کر لے۔ دوستو یاد کرو جن کو بندھا پڑا رہتا ہے، جن کے پیٹ صاف نہیں ہوتے، جی دوا کھا کھا کے تھک جاتے ہیں کہ پیٹ صاف نہیں ہوا، گیس بند نہیں ہے، تیزاب بند نہیں ہے، پیٹ صاف نہیں ہوا، دوستو اس گندگی سے اللہ پاک نے نجات دی ہے، اس کا شکریہ تو ادا ہونا چاہیے۔ جب نکل کے آئے تو کم از کم الحمدللہ کہہ لیں، میرے رب نے مجھے نجات عطا فرمائی۔ اگر بندہ ان پر اہتمام سے عمل کرتا ہے اللہ پاک اسے بڑے بڑے حادثوں سے اور بڑی بڑی مصیبتوں سے بتاتا ہے، لیکن دوستو ہمارے دلوں میں آج اہمیت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ محبوب نے فرمایا جب بندہ گھر میں جائے اسے چاہیے کہ بسم اللہ پڑھے، اگر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو ساتھ میں آنے والا شیطان جنات باہر ہی رک جاتا ہے اور کہتا ہے یہاں تو ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، چنانچہ واپس چلتا ہے۔ لیکن اگر بندہ بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان ساتھ میں انٹری لیتا ہے اور رات بھر بچوں کو ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، خام میں الجھ کرتا ہے اور لوگ حالات کے شکار بن جاتے ہیں اور گھروں میں ڈیرا ڈال لیتا ہے۔ چنانچہ رات کو کپڑا اتارے تو بسم اللہ کہہ کے کھونٹی میں لٹکائے، اگر بسم اللہ پڑھ کے کپڑا کھونٹی میں لٹکایا گیا تو اس کپڑے کو شیطان نہیں پہنے گا، ورنہ دوستو پوری رات بھر شیطان اس کپڑے کو پہنتا ہے، نکالتا ہے اور پھر اسے لٹکاتا ہے، اور صبح بندہ جب اسے استعمال کرتا ہے تو شیطانی اثرات اس میں گھل جاتے ہیں، بندہ پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح محبوب نے فرمایا جوتا پہنو تو جوتے کی ترتیب یہ کہ اپنے سیدھے پیر میں پہنو اور پھر الٹے پیر میں پہنو، لیکن جوتا پہننے کی ایک سنت یہ بھی ہے اگر بن جوتا ہے تو اسے جھاڑ لو۔ کیا معلوم کئی مرتبہ دیکھا گیا جب جوتے کو جھاڑا جاتا ہے تو اندر سے سپولیا سانپ کا چھوٹا سا بچہ جگہ بنا لیتا ہے، وہ جھاڑنے سے نکلتا ہے، اور کئیوں کے ہاتھ سے بھی ہوئے ہیں۔ تو دیکھو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کتنا بڑا اپنا بھی نفع چھپا ہوا ہے اور سنت پہ عمل کا ثواب مل رہا ہے جی۔ اسی طرح شام کے وقت میں سوئیں، محبوب نے فرمایا بستر کو جھاڑ لو، لیکن آج کل چونکہ بستر ایسے بھاری اور ایسے بالکل فٹ ہوتے ہیں کہ ان کو بار بار اٹھایا نہیں جاتا، مثلا بیڈ ہے اور پورے کمرے میں بچھا رہتا ہے، تو ایسے موقع پر محبوب نے فرمایا کہ اس پر ہاتھ پھیرو، ہاتھ کے ذریعے اس کی صفائی کرو۔ کئی مرتبہ آدمی ارے یہ تو صاف ستھرا پڑا ہے، صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے، آیا اور جلدی سے کپڑے اتارے اور دھڑاک سے لیٹا، اور جیسے لیٹا تو لیٹنے کے ساتھ کہتا ہے آئے مر گیا۔ اب بیوی بچے دوڑ کے آتے ہیں، کیا ہوا، یہ آواز کیسی ہوئی، کہا کیا ہوا، میرا پورا بدن زخمی اور چھلنی ہو گیا، کہ نہیں ہوا کیا، کہ میں تو آ کے لیٹا اور جیسے لیٹا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کانچ سوکھ گیا۔ بیوی کہتی ہے میرے شوہر سر کے تاج مجھے معاف کرنا، واقعی دن میں برتن میں یہاں سے اتار رہی تھی، دو کانچ کے گلاس باہم ٹکرائے اور وہ پھوٹ کے گر گئے، میں نے موٹا موٹا کانچ تو اٹھا لیا تھا لیکن باریک ذرات اس کے رہ گئے تھے، میری غلطی رہی، میں برابر اٹھا نہ سکی، لیکن اللہ کے بندے آپ کی بھی تو غلطی ہے، کم از کم آپ سنت کی نیت سے اگر ہاتھ پھیرتے تو ہاتھ کی زمین سخت ہے معلوم و محسوس ہو جاتا تو کپڑا جھڑ جاتا، لیکن چونکہ آپ نے سنت پہ عمل نہیں کیا اس لیے آپ کا بدن چھلنی ہو رہا ہے۔ دوستو کہو اگر یہ بندہ شوگر کا مریض ہے، جی کہو یہ شوگر کا مریض ہے اور اس کا بدن چھلنی ہوا تو کتنے دن کے لیے مصیبت بڑھ گئی اس کے اوپر۔ میرے بھائیوں محبوب کی سنت میں زندگی کا راز چھپا ہوا ہے، آج ہم نے اسے فضول سمجھ کے چھوڑ دیا، آج ہم نے اس کے تذکرے اور اس کی گفتگو بند کر دی۔ میرے بھائیوں ان راہوں کو اختیار کرو، سکون ملے گا، راحت ملے گی، عزت ملے گی، برکت ملے گی، اور زندگی میں کیسی راحت برسے گی، کیسا نور ملے گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ دوستو صحابہ کا تو عجیب حال تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب دیوانے تھے، صحابہ کا تو چھوڑیے، صحابہ کے بعد کے ہمارے علماء کے حال تھا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شیخ سریندی رحمت اللہ علیہ، دانت میں درد ہوا، اپنے خادم کو کہا بھئی لونگ لے کے آؤ،
لونگ لے کے آؤ۔ چنانچہ وہ لونگ لے کے آئے، حضرت کو پکڑائی۔ حضرت نے کہا اچھا لونگ دینے کا بھی سلیقہ نہیں ہے؟ فرمایا حضرت اس میں کیا سلیقے کی بات، آپ کے دانتوں میں درد ہے، آپ نے لونگ منگائی، میں نے لا کے دے دی۔ کہا ہائے ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ پاک خود طاق ہیں اور طاق عدد کو پسند فرماتے ہیں، یہ تو آپ مجھے ایک دیتے، یہ 3 دیتے، یہ 5 دیتے، یہ سلیقہ ہوتا ہے۔ تو دیکھو ہمارے اکابر کی نظر کہاں ہوتی تھی جی۔ دارالعلوم دیوبند کے کتنے کئی ایک مشائخ، مثلا حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جب دارالعلوم کے اندر وہ باغیچہ لگا رہے تھے تو ایسے موقع پر حضرت نے فرمایا کہ گلاب کا درخت اس میں لگایا ہے؟ حضرت گلاب کی کیا بات، کوئی اور درخت تھوڑے لگے ہوئے ہیں، گلابی کو کیوں لگاتے ہیں، کیوں اس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ حضرت امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دراصل گلاب میں سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے آتی ہو۔ کہ آپ گلاب کا درخت لگائیں گے اور وہ کھلے گا، مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلایا کرے گا۔ اللہ اکبر، کیسا دلوں میں محبوب کا عشق تھا، ان کے سینوں میں کیسا عشق تھا جی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری گنگو کے رہنے والے، اخیر عمر میں ان کی آنکھوں اندر موتیا آ گیا، دکھنا بند ہو گیا، حضرت تنگ رہتے تھے لیکن پھر بھی رات کے وقت میں سرما لگاتے تھے۔ کسی شاگرد نے پوچھا حضرت آپ کو دکھتا ہے نہیں، ٹپتا ہے نہیں جی، اور سرما کوئی نفع کرنے والا نہیں، اس لیے کہ آنکھوں میں طاقت ہی باقی نہیں رہی، آپ ڈیلی سرما لگاتے ہیں، آپ کو نفع خاک ہوتا ہے، چھوڑ دو، اس سے بہتر کیا فائدہ لگانے کا۔ میرے بھائیو، قطب الافطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا کیسا پاکیزہ اور ستھرا جواب تھا، آج لکھنے کے قابل ہے دوستو۔ کیا فرمایا کہ دنیا آنکھوں میں سرما لگاتی ہے اس لیے تاکہ ان کی آنکھوں میں نور آئے، ان کی آنکھوں میں روشنی پھیلے، مگر میں سرما لگاتا ہوں اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے۔ میرے بھائیو کیسا درد رکھتے تھے، آج ہم کہاں نکل گئے، آج کہاں نکل گئے؟ نہ ہمیں کھانے کی سنت یاد، نہ پینے کی سنت یاد، نہ پہننے کی سنت یاد، نہ اوڑھنے کی سنت یاد۔ دوستو دل دکھتا ہے جب ایسی محفل ہو اور علماء موجود ہوں اور سب کے سب نوجوان بغیر ٹوپی کے بیٹھے ہوں، دل دکھتا ہے، ہائے ہم کتنی دور نکل گئے، ہم کہاں نکل گئے۔ ایک تو آدمی تنہا تھا اور ایک یہ کہ علماء آنے والے، اللہ والے آنے والے، اصحاب دل آنے والے، خدا کو منانے والے، آخری پہر میں اللہ صلو لگا کر پوری قوم و ملت کی طرف سے بھرنے والے اور رب کے حضور پڑھ کے گڑ گڑانے والے اور کہنے والے پیارے رب امت پہ ترس کھائیے، امت کے حالات پر رحم فرمائیے، اللہ جی عرب و عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ جی حالات کے انقلاب کر دیجئے، حالات کے دھارے بدل رہے ہیں، بہ رہے ہیں، آپ بدل دیجئے پیارے اللہ۔ میرے بھائیوں کم از کم ایسے لوگ جب بستیوں میں آئیں ان کے آنے سے پہلے تو اپنے حالات زندگی کو بدلیں، اپنے ظاہر کو بدلیں۔ دوستو کاش آپ کو برا نہ لگے، کاش آپ کو برا نہ لگے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو جب قرآنی آیات میں پڑھتے ہیں، فَاذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ۔ خیر فائنل میں وہ انہیں ایمان ملا، انہیں ایمان ملا۔ چنانچہ کس نے پوچھا، کہا فرعون کو ایمان نہیں ملا اور جادوگروں کو ایمان ملا، اس کی وجہ کیا، اس کی وجہ کیا؟ تو اللہ پاک کے یہاں سے اس کا جواب یہ آیا تھا، اے پیارے موسیٰ، اے پیارے موسیٰ، میں چاہتا تو فرعون کو ایمان دے دیتا لیکن میری رحمت نے اس کو دیکھا کہ معاملہ ہے کیا۔ اصل میں قصہ یہ تھا کہ کسی مقابلے کی کوئی خاص لباس ہوتا ہے، پوشاک، جیسے اسکول کا ہوتا ہے، کرکٹ کا ہوتا ہے جی، اور آج کل تو ہاسپٹلوں کا ہوتا ہے، وہاں کی الگ ڈریس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مقابلے کے لیے بھی ایک ڈریس ہوتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم ہمارے فرعون کے جیسے یہ جو جادوگر ہیں ان جیسا لباس پہنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا میرے لیے تو یہی لباس، یہی کرتا چوغا، میرا یہی سب کچھ ہے، میرا اس پہ دھیان نہیں۔ اور واقعی دوستو یہ بھی آدمی کو آج دھوکہ ہو رہا ہے کہ لباس سے اپنی قیمت لگاتا ہے، لباس سے خاک قیمت ہوتی ہے آدمی کی، لباس سے کوئی قیمت نہیں۔ لباس تو غلام ہے، لباس میرا نہیں ہے، لباس تو کوئی بھی پہن سکتا ہے، کوئی بھی پہن سکتا ہے، ایمان والا، غیر ایمان والا، فاسق فاجر، کوئی بھی پہن سکتا ہے۔ لباس کا کیا معیار؟ معیار تو آدمی کے دل سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے۔ دوستو یہ بھی دھوکہ لگا آدمیوں کو۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنا کلچر بدلنے والا نہیں،
تو انہوں نے کہا کہ پھر ایک کام کرو اے جادوگرو، تم ہی موسیٰ جیسے کپڑے چوغے پہن لو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کی۔ تو جب ایمان ملا تو اللہ پاک سے پوچھا گیا، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ، میں نے دیکھا جب نظر ڈالا تو میری رحمت نے دیکھا کہ یہ سب کے سب تو موسیٰ جیسے بنے ہوئے ہیں، اور ظاہر تو انہوں نے بنا لیا، ان کا باطن میں بنا دیتا ہوں۔ کہ ان کا ظاہر بن چکا تھا، ان کے اندر ایمان بھرنا رہ گیا تھا کہ ایمان کی دولت سے میں نے ان کو مالا مال کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو یہ ہے ظاہر کے بنانے کے فائدے۔ ہم کم از کم اپنے ظاہر کو مرتب کریں اور اپنے ظاہر کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ڈیکوریٹ کریں۔ آج پوری دنیا اغیار کے طرز پر، اغیار کے نقالی پر بھاگ رہی ہے، چل رہی ہے اور بہ رہی ہے، چلو ادھر کو جدھر کی ہو ہوا۔ دوستو یہ ایک مومن کا کام نہیں، یہ صحابہ ایمان کا کام نہیں۔ اسے محبوب نے ایک سلیبس دیا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے ایک راستہ دیا ہے۔ محبوب ایک آئیڈیل ہیں، قرآن پاک بولتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک نمونہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب نمونے کا؟ مثلا کسی آدمی کو اس پیمانے کی صدری سلوانی ہے، فرض کیجئے، یا ایک کوئی ٹوپی سلوانی ہے، ایک کرتا قمیص سلوانا ہے، آپ کسی ماسٹر کے یہاں لے کے گئے جی، اور اس سے کہا کہ بھئی دیکھو اس پیمانے کی اور اس انداز کی مجھے چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آنے والی 20 تاریخ کو آنا۔ آپ گئے، آپ نے جا کے کپڑا لیا تو دیکھتے کہیں کہ آپ نے اسے دیا تھا کپڑا 4 فٹ کا پیمانہ، اور وہ دے رہا ہے آپ کو 4.5 یا 5 کا، تو آپ اس سے برس جائیں گے اور بگڑ پڑیں گے۔ بھئی یہ پیمانہ تو میں نے نہیں دیا، آپ کس پیمانے سے آپ نے بنایا؟ مجھے تو سیم وہی چاہیے جو دے کے گیا تھا۔ جی اپنے پیمانے کا کپڑا لیتے ہو بدل کے لیتے ہو؟ دوستو ایمانداری سے کہو بھئی پیمانے کا لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو؟ تو جو پیمانہ دیا اسی کا لیتے ہیں۔ یاد رکھو دوستو، کہیں وہ دن نہ آئے جب کل قیامت کا دن سجے اور اللہ پاک حساب لینے پر آئے اور نظام بنے اور اللہ پاک کہے اے میرے بندو، میں نے تمہارے سامنے محبوب ایک پیمانہ دیا تھا، ایک آئیڈیل دیا تھا، میں تو اعمال قبول کروں گا، محبوب کے طریقے پر جو ہوگا، اس پیمانے پر جو ہوگا وہ قبول، اگر اس طریقے پر نہیں ہوا پھر مجھے کوئی بھی قبول نہیں۔ میرے بھائیو کہاں جائیں گے؟ پیمانے سے الگ ہٹ جائیں گے۔ دوستو آج لوگ مارکا کو دیکھتے ہیں، مارکا جی، مالز بننے ہیں آج کل، مالز میں لوگ جاتے ہیں، سامان خریدتے ہیں جی، سامان خریدتے ہیں، اس پہ مارکا کسی کمپنی کا ہے تو خوش ہو کے لیتے ہیں، اور اگر اس پہ مارکا مہر نہیں ہے تو آدمی واپس کرتا ہے۔ یاد رکھو دوستو، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مارکا تلاش کریں گے، محبوب کا مارکا اس عمل پہ ہے کہ نہیں۔ اگر محبوب کی سنت کا مارکا ہوگا تو دوستو عمل قبول، اگر محبوب کی سنت کا مارکا نہیں ہوگا تو عمل فیل ہو جائے گا، ناقص ہو جائے گا۔ دوستو میرے بھائیو، میرے پیارے بھائیو، کہاں بہ رہے ہو؟ بالوں کا اسٹائل، نوجوان دوستوں کا بالوں کا اسٹائل، چالوں کا اسٹائل، گالوں کا اسٹائل جی، گفتگو کا اسٹائل، سب کچھ یہ کس کا ہے دوستو؟ کس کے پیچھے چل رہے ہو آپ؟ کس کو فالو کر رہے ہو؟ ایمانداری سے کہو، کیا کوئی کرکٹر تمہاری زندگی میں سمایا ہے؟ کیا کوئی فلمی دنیا کا ایکٹر تمہاری زندگی میں سمایا ہے؟ کس سے تمہاری لو لگی ہے؟ اگر لگی ہے تو کیا اس کائنات میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ماڈل کوئی ہے؟ اگر نہیں تو دوستو پھر بدلو اور سوچو ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں میڈیا کے، ہم لباس دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، ہم لباس دیکھ کے پہچان لیتے ہیں۔ 1.5 سال پہلے جو کچھ آپ نے سنا، پڑھا اور دیکھا ہوگا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ لباس سے آدمی پہچانتا ہے، اور ہمارا حال یہ، ہمارے لباس سے پتہ ہی نہیں لگتا ہم محبوب کے غلام ہیں کسی اور کے غلام ہیں۔ میرے بھائیو سوچو تو صحیح، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے بات کو قریب لگاتے ہیں، کنارے لگاتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو صحابہ نے کیسے لیا؟ ایک مرتبہ کی بات ہے، سارے صحابہ جمع ہیں، ابو بکر، عثمان و علی سب موجود ہیں۔ آنے والا آیا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا، چنانچہ ایسی مجلس سجی تھی جیسے آپ بیٹھے اور ہم سب بیٹھے، چاروں طرف نظر دوڑائی، اوپر سے لے کر نیچے تک، دیکھا سب کے سب ایک جیسے، سب کے سب برابر، پہچان ہی نہیں آ رہا آقا کون غلام کون۔ چنانچہ وہ ہار گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ہار گیا اور پتہ نہ لگا، کہا من منکم محمد، تم میں کون محمد ہے؟ تم میں محمد ہے کون؟ سارے ایک جیسے دکھائی پڑتے ہو۔ تب بتایا گیا یہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ محبوب مدینہ آئے اور آرام کرنے لگے، ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، آنے والے آتے رہے، ابو بکر سے ملتے رہے۔ وقت گزر گیا، لوگ سمجھے کہ ابو بکر ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب وقت گزرا، کچھ وقفے کے بعد محبوب
کمرے سے باہر آرام کر کے باہر نکلے، چنانچہ ابو بکر کھڑے ہوئے اور اپنی چادر کو محبوب کے نیچے بٹھایا، اور تب دنیا کو سمجھ میں آیا کہ یہ آقا ہے اور یہ غلام۔ اتنی کامل مطابقت اور مشاوت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ہو گئی تھی۔ آج ہمارا حال یہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبوب کی سنت پہ چلنا لوگ کیا کہیں گے۔ ارے کہنے تو جو کہے گا، لوگ تو ننگے رہنے ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، لوگ کیپری پہن کر بستی میں ٹہلتے ہیں، نوجوان بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، انہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، لوگ صبح صبح 10-11 بجے اٹھتے ہیں، 8-9 بجے اور جگالی کرتے ہیں جی، اور ایک کتا پال کے اسے ٹہلاتے ہیں، اسے تو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، صرف محبوب کا دیوانہ جو ہوگا اسی کو کچھ کہے گا۔ اور جو کہتا ہے کہتا پھرے، بکتا پھرے، ہمیں محبوب کی اتباع سے بحث ہے۔ میرے بھائیو، آئیے بات کو اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا حال تھا صحابہ کا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، پورا قافلہ ساتھ ہے، قافلے کو لوگوں کہا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، اترے اور ایک مقام پہ گئے اور تھوڑی سی دیر بیٹھے اور چلے آئے۔ لوگ سمجھے کہ یہ استنجا بیت الخلا کرنے گئے ہیں، اور تھوڑی دیر بیٹھ کے ایک دم کھڑے ہو کے آگے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا، آپ گئے تھے اور جلدی آگے، کچھ کیا بھی نہیں؟ فرمایا اصل بات یہ نہیں کہ مجھے کچھ کرنا تھا، میں ایک مرتبہ ان راہوں سے گزرا اور مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب معلوم ہے، آپ اس مقام پہ بیٹھے اور آپ نے اس جگہ پہ بیٹھ کے استنجا کیا تھا، میرا استنجا تو نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کم از کم 1 منٹ بیٹھ کر اس مقام پر محبوب کی یاد تازہ کروں۔ کیا عشق ان کے سینوں میں تھا، کیا عشق ان کے سینوں میں تھا۔ دوستو ہم کہاں تک سوچ سکتے ہیں، صحابی رسول ہیں، حبشہ کے رہنے والے، سردی کا زمانہ، انگیٹھی گرم، اور خیال رہتا تھا کہ محبوب جیسا میرا سری نہیں ہے، محبوب جیسا میرا سری نہیں ہے، میرے بال سخت اور گھنگریالے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ محبوب کے طریقے پر میرے بالوں میں مانگ نکل جائے۔ سوچتے رہے کہ کیسے میرا سر محبوب کے جیسا بنے گا۔ چنانچہ سردی کی راتیں تھی، راڑ گرم ہو رہی تھی، اٹھایا اور اپنے سر میں لگا لی، سر جل گیا، حالات میں آگے پریشانی بڑھ گئی اور لوگوں نے نہ جانے کیا کیا کہا۔ آخر ایک دن جب ان سے کہا گیا تم نے اتنی مصیبت کیوں اٹھائی، فرمایا اے لوگو مصیبت تو اٹھا لی اور تکلیف تو جھیل لی اور تکلیف تو سہ لی میں نے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ میرا سر کم از کم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو گیا۔ ہائے ہائے کیا عشق ان کے سینے میں رہا ہوگا۔ آئیے بات کو اور قریب لگا دیتا ہوں، ختم کے قریب آتا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں ہے، محبوب موجود ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب پردہ فرما گئے تو بہت سارے صحابہ ایسے تھے دوستو جو رات کے آخر حصے میں محبوب کے پاس رہتے اور آخر رات میں قسم کھا کے جایا کرتے تھے کہ صبح سب سے پہلے محبوب کا دیدار کریں گے، سب سے پہلے۔ چنانچہ دیر رات میں نکلتے تھے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب و غریب عاشق رسول صحابی تھے۔ چنانچہ محبوب جب پردہ فرما گئے تو مدینہ چھوڑ دیا، کہا مدینے میں رہنے کا مزہ نہیں رہا دوستو، مدینے میں رہنے کا ذائقہ اور لذت نہیں رہی، تو چھوڑنا چاہیے۔ اور یہی نہیں، بہت سارے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے کہا پیارے اللہ جب محبوب نہ رہے، محبوب کا دیدار نہ رہا، اب ان گنہگار آنکھوں سے کس کو دیکھوں گا اور کیا دیکھوں گا۔ چنانچہ ہماری آنکھوں کا نور ہی چھین لیجئے، بعض صحابہ نے یہ دعائیں کی۔ خیر حضرت بلال حبشی حبشہ میں چلے گئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خام میں آتے ہیں، فرمایا بلال کہاں ہو تم، ایک زمانہ گزر گیا، ہم تمہیں یاد کر رہے ہیں اور تم ہم سے ملنے کے لیے آئے بھی نہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جب خواب دیکھا تو خواب میں تڑپ گئے، بےتاب ہو گئے اور ارادہ بنایا، وہیں سے آخر پہر میں اپنے بستر کو سمیٹنا سکوڑنا شروع کر دیا۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا ہے میرے سر کے تاج، کیا معاملہ ہے، بستر آدھی رات کیوں لے بیٹھ رہے ہو؟ فرمایا جانا ہے۔ کہ کہاں؟ کہا مدینہ۔ کہ کیا مطلب؟ آقا نے یاد کیا، کہا میرے محبوب میرے خواب میں آئے اور محبوب نے فرمایا بلال کتنا زمانہ ہو گیا ہم سے ملاقات کے لیے بھی نہیں آتے، کب آؤ گے؟ کہا میرے دل میں آگ لگ گئی۔ چنانچہ اسی وقت سے میں نے نیت باندھ لی ہے۔ بیوی نے جلدی جلدی تیاری کی، سامان کو لپیٹا اور سمیٹا اور چل دیے۔ چنانچہ صبح مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ آئے تو صحابہ دیکھ کر سیدنا بلال حبشی کو دیکھ کر ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی، واہ واہ بلال آئے، بلال آئے، جی بلال آئے، مزہ آ گیا۔ چنانچہ بھیڑ بڑھنے لگی، تعداد آنے لگی اور جو نماز کا وقت قریب آیا تو صحابہ کرام دائیں بائیں جمع ہو گئے۔ حضرت بلال سے کہا بلال آج دل چاہتا ہے آپ محبوب کے زمانے کی اذان سنائیں، دل چاہتا ہے آج آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کریں، محبوب کے زمانے کی اذان سنائیں۔ حضرت بلال کا لوگوں کا یہ سوال سننا تھا، حضرت بلال پر سکتہ طاری ہو گیا۔
عجیب کیفیت میں آگے فرمایا اے میرے پیارے دوستو صحابہ میں آپ کی یہ فرمائش پوری نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ فرمایا اے لوگو جب میں اذان پڑھا کرتا تھا تو محبوب مدینے میں ہوتے تھے. آج اگر میں اذان پڑھوں گا چونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے نہیں ہوں گے میرا دل تڑپ جائے گا, میں بے قرار ہو جاؤں گا, میں کیسے برداشت کروں گا, محبوب نہیں ہوں گے یہاں پر. فرمایا بلال پڑھ بھی دو نا, محبوب کی یاد تازہ ہو جائے گی نا. زمانہ ہو گیا آپ کی آواز سنے ہوئے, زمانہ ہو گیا محبوب کے زمانے کی اذان سنے ہوئے. فرمایا اے لوگو کیا بتاؤں میں تمہیں, جب میں یہاں ہوتا تھا اور اذان پڑھتا تھا اور محبوب موجود ہوتے تھے تو جب میں اذان پڑھتے پڑھتے ان کلمات پہ جاتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد, کہا اس وقت میں وہ کالی کملے والے میرے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوتے تھے. میں آپ کے چہرے کو تکتا تھا اور دیکھتا تھا اور تب کہتا تھا گواہی دیتا ہوں اس بات کی ان محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. آج میں نے اذان پڑھی محبوب میرے سامنے نہیں ہوں گے میرا دل تڑپ جائے گا, میں بے قرار ہو جاؤں گا, مجھے کیسے راحت ملے گی. چنانچہ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو ان کے دل مچل پڑے اور انہوں نے لاچاری سمجھی کہ بلال کی لاچاری ہے, خاموش ہو کے بیٹھ گئے. کہا ٹھیک ہے بلال جیسی آپ کی مرضی. چنانچہ وقت گزرا اور صحابہ بڑھتے رہے, مسجد میں قطار لگتی رہی, دیوانہ وار صحابہ مسجد آتے رہے. جی تھوڑے ہی وقت میں حسنین کریمین حسن حسین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے نواسے وہ بھی آگے, اور انہوں نے دیکھا آج بلال آئے ہیں تو چنانچہ آگے بڑھے اور لوگوں نے کہا آج بلال آئے ہیں ان سے اذان پڑھوا دو. کہا کہہ لو, کہا ہم نے تو کہا ہماری مانی نہیں. چنانچہ یہ دونوں کے دونوں پیارے پیارے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہا بلال, حضرت بلال ہم محبوب کے نواسے ہیں اور آج دل چاہتا ہے آج آپ ہمیں نانا کے زمانے کی اذان سنائیں, نانا کے زمانے کی اذان سنائیں. حضرت بلال کہتے ہیں کہ بات سب کی ٹال دی اور ٹل گئی, لیکن چونکہ یہ دونوں ایسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور دیتے تھے ان کی بات کو میں ٹال نہیں سکتا تھا. ان کے سامنے گردن جھکا گیا اور کہا کہ اب تو پڑھنی پڑے گی. چنانچہ کا میں نے وضو کیا اور اپنے دل کو سنبھالا, اپنے آنسوؤں کو سنبھالا اور اذان کے لیے کھڑا ہوا. اور جب حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی اور کلمات پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر, دوستو مدینے کی فضا کا عجیب حال تھا. صحابہ جو گھروں میں تھے جنگلوں میں تھے دوڑ پڑے, کہا یہ تو بلال کی اذان ہے, محبوب کے زمانے کی اذان ہے. اور عورتیں اپنے گھروں سے برقع لے کے نکل کھڑی ہوئی کہ یہ تو محبوب کے زمانے کی اذان آ رہی ہے جس میں ہم مسجد جایا کرتے تھے. چنانچہ عورتوں سے گلیاں پر ہو گئی, بچے نکل کھڑے ہوئے. ایک بچے نے وجد میں آ کے جذبات میں آ کے کہا, جب صحابہ رو رہے تھے صحابیات رو رہی تھی اور نوجوان بچیاں رو رہی تھی اور محبوب کو یاد کر رہی تھی, محبوب کے تذکرے ہو رہے تھے, ایک معصوم بچے نے کہا امی یہ تو بلال کی آواز ہے. کہاں بلال؟ امی وہی بلال جو نانا حضرت کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے. کہاں بیٹا؟ فرمایا امی بلال تو آگے ہیں, بلال تو آگے ہیں, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے, محبوب کب آئیں گے. بچے نے جب یہ سوال کیا اس کی اماں کی کوک اور چیخ نکلی اور اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور دلاسا دیا, پیارے بلال زندہ تھے واپس آگے, محبوب دنیا سے پردہ فرما گئے, محبوب آنے والے نہیں. آج تو بلال کی اذان پہ اکتفا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. دوستو کیسا عشق رہا ہوگا ان کے سینوں اور سفینوں میں. آج ایک ہم ہیں محبوب کی سنتوں سے کٹ گئے, شریعت سے کٹ گئے, شادی ہماری محبوب کے طریقے پہ نہیں, کھانا ہمارا محبوب کے طریقے پہ نہیں, سونا ہمارا محبوب کے طریقے پہ نہیں, بات کرنا ہمارا محبوب کے طریقے پہ نہیں, کسی سے ملنا جلنا محبوب کے طریقے پہ نہیں, ابا سے ملنا, امی سے ملنا, بھیا سے ملنا, بیوی سے ملنا, کسی سے محبوب کے طریقے پہ نہیں. دوستو سوچنا ہوگا, غور کرنا ہوگا اور نیت بنانی ہوگی اور ارادے بدلنے ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سر سے لے کر پیر تک محبوب کی اتباع کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. دوستو آخر کی ایک بات, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور پیاری پیاری سنتیں ہیں, ایک سنت انتہائی پیاری ہے اور وہ آج ہم سب سے چھٹی ہوئی ہے. دوستو آج اس سنت کے بیان ہونے سے پہلے ہم مضبوط نیت کریں, یہ فقیر بھی نیت کرتا ہے اور آپ سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس سنت پہ ضرور عمل کریں گے.
وہ سنت کیا ہے جو آج ہم سب سے چھٹی ہوئی ہے دوستو؟ وہ یہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بے کینہ تھا. محبوب کسی سے چڑھتے نہیں تھے, جلتے نہیں تھے, اپنے دل میں کسی کی جانب سے کیل کانٹے نہیں رکھتے تھے, سب سے پیار رکھتے تھے. آج ہمارا حال یہ, ہم سب سے جلتے ہیں, چڑھتے ہیں اور دیوار بیچ میں رکھتے ہیں. حالانکہ دینے والا خدا, نوازنے والا خدا, کہ دنیا کا آدمی کسی کو نہ کوٹھی دے سکے, نہ بنگلے دے سکے, نہ کاروبار دے سکے, نہ روزگار دے سکے, یہ تو دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو چڑھتے کیوں ہو؟ دینے والا خدا, اس کا مطلب پھر خدا سے جل رہے ہو, خدا سے چڑھ رہے ہو؟ نہیں نہیں دوستو, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بے کینہ تھا. ہمیں بھی آج اپنی عادت بدل لینی چاہیے کہ ہم بھی اپنا سینہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بے کینہ بنائیں گے. اللہ پاک ان چند باتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک اپنا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمین پر, اس دھرتی پر ترجمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نوجوان دوست سمجھ لیں, آج دوستو کانوں میں مرکیاں ڈالنا, اور ہاتھوں میں کڑے دھاگے کنگن پہننا, اور پیروں میں کوئی کڑے کنگن لگانا, اور ناخنوں کو بڑھانا, یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ نہیں, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت نہیں, محبوب کا طریقہ نہیں. تو پھر ہم کیوں وہ چیزیں اپنائے ہوئے ہیں جو محبوب کے نہیں؟ وہ کلچر کسی اور کا ہے, وہ تہذیب کسی اور کی ہے. اللہ نہ کرے کہیں حادثہ ہو جائے, یہ پہچاننا بھی مشکل ہے, یہ ایمان والا ہے, یہ غیر ایمان والا ہے. کئی مرتبہ اسے جلانے کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں, اور تب کوئی آ کے کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو مسلمان معلوم ہوتا ہے. ارے کہاں سے مسلمان؟ ہاتھوں سے مسلمان, نہ کانوں سے مسلمان, نہ چہرے سے مسلمان, نہ پیروں سے مسلمان, نہ کپڑوں سے مسلمان. کہاں سے پہچانا جائے کہ تم صاحب ایمان ہو اور محبوب کے غلام ہو؟ وما توفیق الا باللہ.